دنیا کا کتا نیا جاوے لیکن دربان نہیں ہونا چاہیے فرمایا دربان ہونا چاہیے تاکہ کوئی ہوتے دنیا کا کتا نہ جائے دنیا دا کیونکہ اللہ فرماتا ہے ایا ان اولیاء اللہ اللہ فرماتا ہے خبردار میرے یار نے انہاں نوں خوف کوئی نہیں ڈردا نہیں ڈردا تیرے اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا 220 ورڈ کا بلا ہو سکتا ہے پر ولی نہیں ہو سکتا ولی وہ ہے جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے اللہ فرماتے ہیں جو میرا یار ہے صرف مجھ سے ڈرتا ہے ساری کائنات میرے یاروں سے ڈرتا ہے غوث پاک علیہ رحمت یہ متعلق بھی ہوتا ہے وقت بادشاہ نے جو غوث جو قوت غوث کتنا دبایا خون نکلتا پیا بولو نہ تھیلی نہ چو آپ نے فرمایا کہ لے آنا عرض کی تھی حضور سونے کی عائشہ نے فرمایا کہ خون غریبہ نہ کہ خون یتیمہ نہ حضور سے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جا کے اپنے بادشاہ کو کہہ دے غریبان تے ظلم کرنا چھٹ دے ورنہ خون تیرے محل میں تیری حکومت کو بہا کے لے جاوے گا یہ اللہ کے ولیاں کی شان ہے اللہ فرماتا ہے لا خوف فرمایا کہ تو نے مرے گا تیرے ظلم کو لوگ کی بچے تیرا نام ایمان جب اکی بڑا کالا ہو گیا وہ اور کالا نہیں ہو گا یہ اللہ کی فریضہ اللہ نے طاقت دی ہے تیرا اللہ کا ولی ہو گئے اس سے اللہ کو ڈرتا ہے کسی اور کو ڈرتا کسی اور کو ڈرتا نہیں میری کریم آقا کے غلام نام کیا ہے اندازہ کرو 1000 سال پہلے حضور 10 سال سے زمانے میں صوفیہ نے ایک کردار سے انتے آئی غریب نہ ہو داتا صاحب فرماتے ہیں وہ امیر بڑا ہی چنگا ہے جڑا فقیر لگو ہے تو جائے وہ امیر بڑا ہی چنگا ہے وہ امیر بڑا ہی اچھا ہے جو کسی فقیر کے دروازے پہ جائے وہ فقیر بہت برا ہے فلا تنہر سونے جڑا تیری بار بچ جاوے اور ان چڑکی نہ بولو انہوں چڑکی نہ حضور کی بار بار ایسی بار بارے وہ تو شاہی خدای من دیئے عرش کی مانگ دے بادشاہ بھی مانگ دے بشیر بھی مانگ دے وہ ایسی بار بارے مانگو مانگو پڑھو مانگو مانگو کرنا چاہتا حضور نے وضو کرا دے میری سرکار نے فرمایا صدر کیا ربیہ مانگ کی مانگنا ہوئی ابو حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ اور سرکار میرے سونے اللہ سوال ہوگا سونے میں کو مانگنا کی مانگنا ہے منافی کا کتا فی الجنہ سونے بے بکتا پرونے آگے بے بکتا ساتھ یہ آگے سی جڑا پرانا ہوندہ لوگ کھانا کھواتے ہیں یہ کھواتے ہیں لاج کے بولو کی کھواتے ہیں پروگرام تو بعد کائیوں سے تو ہم کھانا کھواتے ہیں اس واسطے جواب دیا سامنے گرامی کہتے ہیں خواجہ صاحب خواجہ بھاکی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ دیہاں مسافر بے بکت آتے ہیں میں زیادہ ٹائم نہیں لگا گا میں جلدی اپنے بات کو سیٹل کر لگا اس واسطے توجہ کرو تاکہ تاکہ بات کو کراتے جلدی جلدی اللہ کی شادت ہے سامنے گرامی کہتے ہیں
خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد دیتا ہے بے وقت پرونے آ گئے. بولو کون آ گئے؟ پراؤنے آ گئے. رچ کے بولو کون آ گئے؟ پراؤنے آ گئے. پرونے آ گئے. کھانا نہیں کیا پریشان تھلے نان پائی دکان سیکھ نان بنا بے وقت پرونے آ گئے. پیر صاحب سے مہمان نواز نے اس طرح سے کھانا نہیں ہونا. پیر صاحب پریشانی جانا ہے اس نان بھائی نے کہا تھوڑا دیر روٹی کرنے کا تھوڑا جا شامل لیا کے جا کے پیر صاحب کی خدمت پیش کر. سبحان اللہ. خواجہ باقی بلّہ خوش ہو گئے. روٹی آئے نے کھانا خوش ہو گیا. بھرے آئے سن تیرے بدن بھرے آئے سن منگے جاتے پھر ہی جا سکنا. اور میری کریمہ قد حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ غلام کہتے ہیں دعا کرے ہو جے فرمایا نہیں ہے منگے گا تے جائے کی سرکار اور مینوں بھی باقی بلّہ بنا دے. سبحان اللہ. باقی بلّہ مجھے بھی باقی بلّہ بنا دے. فرمایا میں نے 40 سال محنت کی ریاضت کی عبادت کی خدا کے فضل سے یہ جو میں نے مقام حاصل کیا. مریض ہے نشاط کا انتظار میں تھے. جب 3 دن کے بعد دروازہ کھلا تو خواجہ صاحب باہر آ رہے ہیں. نان بھائی کا ہاتھ کھڑے ہیں. خواجہ صاحب کے نان بھائی باہر ہم دے لیتے ہیں. جی کریم آقا کے غلاموں مریض کہنے نے پہچانے نہیں سے جانتا پیا انہاں وچوں باقی بلّہ کون ہے تے سادی باقی بلّہ کون ہے. اللہ کے ولی نے صورت بدل دی. اللہ کے ولی نے صورت بھی بدل دی. فرق صرف اتنا تھا خواجہ باقی بلّہ جو پیر تھے وہ ہوش میں تھے جو مریض تھے جن کی صورت باقی بلّہ میں تبدیل کر کے گئے تھی وہ بے ہوشی کی حالت میں تھے. 3 دن کے بعد وصال ہو گیا. خواجہ صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی. اس شان نال پیر کو منگیا فرمایا مینوں موت آندی تے آ جاوے لیکن قیامت تک لوگ کہتے رہیں گے اے باقی بلّہ ساتھی. باقی بلّہ جس غلاماں کی شان ہے میں انہاں دے آقا دا مقام کیا ہے. جنہاں دے غلاماں دی شان ہے انہاں دے آقا دا شان ہے. حدیث مسلم شریف میں تمہارا روح علیہ رحمۃ فرماتے ہیں ایک کالے رنگ کا غلام حضور غوث حضور قبلی والے کی بار کا چاہیا حضور کے سینے میں لایا صورت بھی بدل دیتی سیرت بھی بدل. سبحان اللہ. سامنے گرامی قدر اللہ کے ولی کے خوش رہتا ہے. اللہ کے ولی کی شان ہے بیٹا اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ صرف اللہ کو بولو اللہ صرف اللہ کو ڈرتا ہے. ساری کائنات اللہ کے ولی کو ڈرتا ہے. اللہ نے یہ طاقت اپنے یاراں کو دی ہے کہ وہ جڑے نہیں بھی شرم بول دی انہوں نے بلا لیا. حضرت میاں شیخ محمد علیہ رحمۃ شریف کو شریف علی سرکار آپ کی بارگاہ سے گونگا بچہ آ گیا. میں بارگاہ سے دستخط کرنا احترام کروں گا. ماں کہتی ہے سرکار یہ بچہ بول رہا کوئی نہیں. آپ نے نکاح کی تھی نکاح ولی نے نکاح سی دی. سبحان اللہ. بدل گئی ہزاروں کی سبحان اللہ. نکاح کی تھی میں پترا بول رہا کیوں نہیں. سرکار نے تجھے بلایا ہے کسی بلایا ہی نہیں. آپ نے نکاح گونگا بول رہا ہے اللہ کے ولیوں کو اللہ نے طاقت دی ہے. اللہ فرماتا ہے میرا یار ہے یہ ہے وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے. ساری کائنات اللہ سے جو ولی ان سے ڈرتی ہے قیامت کے دن بھی ان کو کوئی حزن نہیں ہوگا کوئی غم نہیں. حضرت علامہ جناب پیر سے اپنے مخصوص اور دلسوز انداز لہجے میں ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے جن کے عرس مقبول میں جن کے عرس پاک میں ہم جمع ہیں وہ بڑی دل لگی اور دل جمی کے ساتھ بارگاہ مقصود میں بارگاہ رحمت میں اور اپنے مرشد کی بارگاہ میں بڑے پرسوز سے یہی صدا اٹھی. مجھے جب سکون کی طلب ہوئی میرے دل سے یہی صدا اٹھی
تیرے ذکر سے تیرے فکر سے، تیرے ذکر سے تیرے فکر سے پورے زندگی میں نکھار ہے، تیرے ہجر میں میرے رہنما نہ سکون ہے نہ قرار ہے۔ میں جو سجدہ کبھی ہوا تو ندائی آئی، او بے خبرا کیوں بھٹک رہا ہے ادھر ادھر، تیرا کعبہ تو در یار ہے، تیرے ہجر میں میرے رہنما نہ سکون ہے نہ قرار ہے۔ تیری یاد ہے میری بندگی، تیرے وصل سے ہی بہار ہے۔ میں تیرا ہی تھا تیرا رہا، میں تیرا ہی تھا تیرا رہا، تیرا رہوں میرے پیشوا۔ آمین۔ یا بلند آواز سے سبحان اللہ کی صدا دے دو۔ سبحان اللہ۔ یہ محمود مرتضی صاحب کے اشعار ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ان کے دل کی یہ صدا تھی جو لفظوں میں انہوں نے پرو کر ہمارے تک رسائی کی، ہمیں کہا میں تیرا ہی تھا تیرا رہا، تیرا رہوں میرے پیشوا۔ میں تیرا ہی تھا تیرا رہا، تیرا رہوں میرے پیشوا۔ تو کہے کہ میرا غلام ہے، تو کہے کہ میرا غلام ہے، تو میں سمجھوں کہ میرا پار ہے۔ تو کہے کہ میرا غلام ہے، میں سمجھوں کہ میرا پار ہے۔ جو سنا نظارہ بہشت کا تو یہ بے خودی میں تھا کہ اٹھا، جو سنا نظارہ بہشت کا تو یہ بے خودی میں تھا کہ اٹھا۔ مجھے جنتوں سے ہے غرض، مجھے جنتوں سے ہے کیا غرض، ایک خاک پاہی سے پیار ہے۔ مجھے دیکھا تڑپتے رقیبوں نے تو کہا یہ آگے طبیبوں نے، مجھے دیکھا تڑپتے رقیبوں نے تو کہا یہ آگے طبیبوں نے۔ اسے چھوڑ دو اسی حال میں، اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو اسی حال میں، اسے چھوڑ دو اسی حال میں، یہ تو عشق ہی کا بیمار ہے۔ اسے چھوڑ دو اسی حال میں، یہ تو عشق ہی کا بیمار ہے۔ میں تصور شیخ میں گم ہوا، میں تصور شیخ میں گم ہوا، میں تصور طلب ہے عشق احمد کی تو بل پروانہ ہم کروں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ طلب ہے عشق احمد کی تو بل پروانہ ہم کا، ملا ہے سب غلاموں کو درے شاہانہ ہم کا۔ مجھے تڑپتے دیکھا تو کہہ دیا سب طبیبوں نے علاج اس کا نہیں کوئی ہے دیوانہ ہم کا۔ کہتے ہیں میں تصور شیخ میں گم ہوا، میں تصور شیخ میں گم ہوا، میری موت کا تھا غم ہوا۔ میں تصور شیخ میں گم ہوا، میری موت کا تھا غم ہوا۔ تو قضائے بولی تو قضائے بولی مرحبا، تو قضائے بولی مرحبا۔ کیسا موت سے اسے پیار ہے، کبھی دکھ ملے کبھی سکھ ملے، کبھی دکھ ملے کبھی سکھ ملے، کبھی دکھ ملے کبھی سکھ ملے، کبھی کانٹے ہیں کبھی پھول ہیں، کبھی دکھ ملے کبھی سکھ ملے، کبھی کانٹے ہیں کبھی پھول ہیں، کبھی موت ہے کبھی زندگی، کبھی تخت ہے کبھی دار ہے، کبھی تخت ہے کبھی دار ہے۔ اور اسی میں ایک ہے کہ مثل نرگس کو بے نوا، مثل نرگس کو بے نوا، تیرے عشق میں ہوں جلا ہوا، تیرے مثل نرگس کو بے نوا، تیرے عشق میں ہوں جلا ہوا۔ ذرا آپ بھی جا میرے ساتھیا، ذرا میرے ساتھیا، ذرا آپ بھی جا میرے ساتھیا، تیرے آنے سے ہی بہار ہے۔ گزارش کروں گا انتہائی ادب سے علامہ زاہد اقبال مصرا صاحب سے کہ اپنی محبت کا خراج بارگاہ صدر کونین میں پیش فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بلند آواز سے نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال الله تبارك وتعالى في مقامه الآخر وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله صدق الله العظيم
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك جس دور پہ نازم تھی دنیا اب ہم زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازم تھی دنیا اب ہم زمانہ بھول گئے. اوروں کو جلانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا جو آئینے میں پرداز نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا جلایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. کیا میرے بھائی کی بات قدر صداقت کرام اولیاء کرام بزرگ دوستو، اچانک ہی میں نے یہ آواز سنی، خیال تھا کہ بیان سنیں گے حضور کا. اولیاء کرام کے حوالے سے بات چل رہی ہے. ایک آدمی بات کروں گا اور جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ تلاوت کیے کوشش کروں گا کہ اس کی طرف جلدی سے جلدی آؤں. اولیاء کرام جو ہے وہ زمین پہ ایسے ہیں جیسے آسمان پر سورج چاند ستارے چمک رہے ہیں اور آسمان کو منور کیا. انبیاء کے بعد اولیاء کرام زمین کو ایسے ہی منور کیے ہوئے ہیں اور زمین کو بسا رہے ہیں. آپ نے اب رات جو شام میں ہے آپ نے میرے آقا کا فرمان سنا ہوگا کہ ہمیشہ 40 ابدال رہتے ہیں جن کی وجہ سے وہاں سارا ماحول بنا ہوا ہے. بارش بھی ہوتی ہے. اشارے سے میں بات کر رہا ہوں. اولیاء کرام کی شان اتنی ہے. آپ نے سنا ہے کہ ولی کی بارگاہ میں دل کنٹرول کرنے اگر علماء ہے تو ان کے سامنے زبان پر کنٹرول رکھا جائے اور اولیاء کرام کی بارگاہ میں دل پر قابو رکھا جائے. یہ دل پر نگاہ رکھتے ہیں. ارے یہ ولی ہیں جو دل پر نگاہ رکھتے ہیں. اللہ کے ولی ہیں نگاہ رکھتے ہیں دل پر اور دل پوشیدہ ہے. دل پوشیدہ ہے. دل چھپا ہوا ہے. ارے یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو مقبول ہوتے ہیں وہ باہر ہے تو وہ دل پر نظر رکھتے ہیں. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں مغرب میں ہوں میرا مرید مشرق میں ہو یہ ولایت ہے. یہ اللہ کے ولی ہیں. یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں. اپنے مرید سے بے خبر نہیں ہوتے. ارے یہ ولایت کیسی ہے ایسی ہے کہ پیر باخبر ہی نہ ہو یہ ممکن نہیں. یہ ممکن نہیں ہے. اللہ کے ولی اللہ کے دوست اپنے مرید سے باخبر ہوا کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے ولی ڈرتے بھی نہیں. اللہ کے ولی ڈرتے بھی نہیں. میرے سے پہلے حضور بیان فرما رہے تھے اللہ کے ولی اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں. اکبر بادشاہ مجدد الفسانی علیہ الرحمہ اکبر بادشاہ ہے. دربار میں ہر ایک آنے والا جھک کر آ رہا ہے. جھکتا ہے سلام کرتا ہے پھر آگے آتا ہے. اور وقت یہ مجدد ہے کسی کے سامنے اللہ کے سوا سر جھکاتے ہی نہیں. اکبر نے کہا یہ مجدد الفسانی شہر جو ہے یہ تو اپنی گردن کو کسی دوسرے کے سامنے جھکاتے ہی نہیں ہے. اپنے مکان کے سامنے ایک کھڑکی چھوٹی سی بنائی اور کہا جب بن گئی کہا اب مجدد الفسانی کو بلاؤ شیخ سرہندی کو بلاؤ. جیسے ہی وہ میرے پاس آئیں گے کھڑکی سے جھک کر آئیں. وہ مجدد الفسانی تھے جو خدا کی بارگاہ میں جھکنے والے تھے. وہ سینہ تان کر پہلے پاؤں آگے کرتے ہیں سینہ تان کر اس کے سامنے کرتے ہیں. ارے باطل ہے باطل کے سامنے اللہ کے ولی ڈٹ جاتے ہیں علماء ڈٹ جاتے ہیں صالحین ڈٹ جاتے ہیں. آج کیا ہے واعتصموا میں نے تلاوت کیا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ ارشاد فرما رہے ہیں شاید آپ نے یہ آیت بھائی قرآن کی ہے شاید آپ نے اس پر واضح نہ سنا ہو. اہل سنت و جماعت کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے. مسلمان جو ہے پوری امت میں ذلیل ہو رہے ہیں. مسلمان رسوائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں.
باطل ہر جگہ پنجا گاڑے ہوئے ہیں، سرزمین کشمیر پہ مسلمان بیٹیاں لوٹی جا رہی ہیں۔ ارے ایک وقت مسلمانوں پر وہ تھا کہ اگر سندھ کی سرزمین میں ایک خاتون کے سر سے، ایک مسلم بیٹی کے سر سے دوپٹہ چھینا جاتا ہے، دوپٹہ اتار لیا جاتا ہے، تو سعودی عرب کی سرزمین سے، حجاز مقدس کی سرزمین سے محمد بن قاسم آتا ہے، نوجوان 17 سال کا ہے، یہاں بھی نوجوان موجود ہے۔ وہی نوجوان جو ہے وہ مسلمان کا بیٹا جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، اسے اسلام سے کتنی واقفیت ہے، ارے اسلام سے کتنا دور ہے، کتنا واقف ہے، آپ اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھ سکتے ہیں۔ غلامی رسول کا دعویٰ پر حق ہے، غلامی رسول کا نعرہ پر حق ہے، آپ لگائیں آپ کو حق ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ نام لیتے ہیں، آپ ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارا شرابہ بکھرا ہوا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تو فرقوں میں نہیں بٹنا۔ آپ اہل سنت و جماعت کو دیکھیں کہ کیسے کیسے شرابہ بکھرتا جا رہا ہے۔ ارے کان تھوڑے کرو تھے، آج زیادہ کرو ہے، آگے آنے والے وقت میں ارے کتنے گروہ دکھائی دے رہے ہیں، لیکن کیا ہے آپ ہندوستان کی سرزمین پر دیکھیں، ہندوستان کا شاعر ہی کہتا ہے سینکڑوں خدا ہے جن کے ایک جگہ جمع ہے، ارے سینکڑوں خدا ہے جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں۔ ارے بت پرست ہے، ان سے پوچھو مسلمان کو مارنے کے لیے ایک جگہ پر ہے۔ ارے یورپ میں چلے جاؤ، مسلمان کے خون کے لیے ایک جگہ پر ہے۔ مشرق و مغرب میں جو کلمہ نہیں پڑھتے وہ مسلمان کو ذبح کرنے کے لیے، مسلمان کو نیچا دکھانے کے لیے ایک جگہ پر کھڑے ہیں۔ سینکڑوں خدا ہے جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں اور ایک خدا والے سارے بکھرے ہوئے پڑے ہیں۔ ارے کیا نمونہ ہے ہمارے سامنے، سندھ کی سرزمین پر بیٹی کے سر سے دوپٹہ اترتا ہے، محمد بن قاسم آتا ہے۔ ارے آج سینکڑوں نہیں ہزاروں بیٹیاں لٹ رہی ہیں، ہزاروں مائیں برباد ہو رہی ہیں، ہزاروں جوانیاں لٹی جا رہی ہیں۔ ابھی پاکستان کی سرزمین تھی، آپ پاکستان میں، آپ کے بزرگ پاکستان میں رہ رہے تھے، نوجوان نسل تھے، تو جب محال پر حملہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ٹینک سینوں پر باندھ کر نوجوان ٹینک ان کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے خون اس لیے دیا ہے کہ بعد میں آنے والی نوجوان نسل جو ہے وہ خود ہی اپنی بیٹیوں بہنوں کی چادریں اپنے ان کے سروں سے کھینچتے رہے۔ اس لیے انہوں نے بھائی شہید کی موت جو ہے قوم کی حیات ہے۔ شہادتیں اس لیے ہوئی ہیں پاکستان کے نام پر، پاکستان کی ہسٹری پڑھیں کہ پاکستان جب بن رہا تھا تو جو ادھر سے آ رہے تھے، آپ کو پتہ ہے کتنی مائیں راستے میں ہی اپنی بیٹیوں کی عزت لٹا بیٹھے۔ ان کا خیال تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہم اسلامی مملکت میں جا رہے ہیں، لا الہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ہم کو اس ملک میں جا رہے ہیں۔ محمد بن قاسم 17 سال کا نوجوان تھا اور آپ میں بڑے 17 سال کے نوجوان ہوتے، اسی مسجد میں، اسی جگہ پر۔ کتنی محبت ہے، ہم تو خود چادریں اتار رہے ہیں، ہم تو خود عزتیں لوٹ رہے ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ ایسے ہو رہا ہے کہ جیسے یہ محکوم ہے۔ ساحلوں پہ تم نے کبھی کشتیاں چلائی، تمہارا یہ کام، مسلمان قوم آج سوئی ہوئی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں لڑتے نہیں ہو، تمہیں کیا ہے کہ میدان میں نکلتے نہیں ہو، تمہیں کیا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے لڑائی نہیں کرتے۔ ارے رحمت للعالمین جن کی غلامی کا نعرہ لگاتے ہیں وہ کبھی بدر کے میدان میں دکھائی دیتے ہیں، کبھی احد کے میدان میں دکھائی دیتے ہیں، کبھی خود خندق کھودتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ منہ سے نڈال ہو چکے ہیں، کیفیت یہ ہے کمزوری اور نقاہت اتنی آ چکی ہے، کمیر پیٹ سے اٹھا کر بارگاہ مصطفیٰ میں پیٹ ننگا کر کے یا رسول اللہ ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے غلاموں تم نے پتھر باندھا ہوا ہے، اے رسول اللہ نے وہ پتھر
خندق کھودی جا رہی. بھائی خیبر میں کیا ہو رہا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود لڑائی کے لیے نکلے. ہم لڑ رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، لیکن آپس میں کر رہے ہیں. ہماری توانائیں، طاقتیں، قوتیں آپس میں دست و گریبان ہیں. محلے دار کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے چچا جان کے ساتھ. مسلمان ایسا نہیں ہے. وقت گزرتا جا رہا ہے. تم نے کبھی ساحلوں پہ کشتیاں چلائی تھی، تم نے اپنے بازوؤں کی تلواریں بنائی تھی. یہ مسلمانوں کا بیک گراؤنڈ ہے. بھائی محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا. ایک عورت کے سر سے دوپٹہ چھینا گیا، سندھ کو فتح کر کے دکھایا. ارے فتح سے پہلے کیا ہوا؟ عرب کی سرزمین پر خبر مشہور ہو گئی کہ محمد بن قاسم مارا گیا، شہید ہو گیا ہے، مسلمانوں کو شکست ہو گئی. ماں سے لوگ تعزیت کرنے آ رہے ہیں. محمد بن قاسم کی ماں سے تعزیت کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سنا ہے محمد بن قاسم جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں. ماں کہہ رہی ہے یہ ممکن ہی، محمد بن قاسم کو شکست ہو یہ ممکن نہیں ہے. اور کچھ عرصے کے بعد خبر پہنچی کہ محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا. پھر لوگ آنے لگے، مبارک دینے لگے. اور کچھ نے پوچھا، جنہوں نے تعزیت کی تھی، پوچھا اے ماں محمد بن قاسم کی ماں، مجھے ہمیں یہ تو بتا کہ کس بنا پر تو کہتی تھی کہ محمد بن قاسم کو شکست نہیں ہو سکتی. ماں نے کہا میں نے جب سے محمد بن قاسم کو جنم دیا ہے کبھی میں نے بغیر وضو کے اسے دودھ پلایا ہی نہیں ہے. ارے جب روٹی کھانے کے، کھانا کھانے کے قابل ہوا محمد بن قاسم، میں نے کبھی محمد بن قاسم کو بغیر وضو کے کھانا پکا کر کھلایا ہی نہیں ہے. ماں کا مان کہہ رہا ہے، ماں کی ممتا کہہ رہی ہے. جس ماں نے اتنے لاڈ سے، اتنے پیار سے اپنے بیٹے کو پالا ہے، اس کا بیٹا شکست نہیں کھا سکتا. آج مائیں ہیں، آج بہنیں ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، فیس بک سے اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں. ارے آج نوجوانوں کو جس تعلیم کے لیے نکالا گیا ہے کالجوں، یونیورسٹیوں میں، ارے مجھے بتاؤ وہ تو تعلیم ہی مسلمانوں کو اسلام سے دور لے جاتی. بڑا تو صحیح تہذیب کیسی سکھائی جا رہی. اور ہم سوئے ہوئے ہیں. ہم سب اپنے بچوں کو اعلیٰ اسکولوں میں پڑھانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. قرآن کی تعلیم مفت میں، قرآن مجید کی تعلیم مفت میں. جسے پڑھا جائے، جسے سیکھا جائے تو امام الانبیاء فرمائے العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ علماء جو ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں. ارے جس کتاب کا، جس حدیث کا، جس فقہ کا علم تم حاصل کر لو تو تم نبیوں کے وارث بنتے ہو. وارث بننے جا رہے ہو مغربی تہذیب کا اور امید رکھتے ہو کہ یہاں اسلام کا بول بالا ہو. اسلام کا بول بالا نہیں ہو سکتا جب تک ہم قرآن کے قریب نہیں آئیں گے. اسلام یہاں نہیں بن سکے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری. اسلام کو اگر ہم سربلند دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو پہلے قرآن کی تعلیم دی جائے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سکھائی جائے، فرمان مصطفیٰ سکھائے جائے. ارے محبت تو رسول کی کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور جمتا ہی بیٹا ہے، چلنے کے قابل ہوا ہے، ٹائی اور پینٹ شرٹ پہنا کر یہ کس کا لباس ہے؟ میں کفر کا فتویٰ نہیں، میں یہ کچھ نہیں کہنے کی پوزیشن میں، نہ میری اتنی اوقات ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہم غلامی رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، پیدا ہونے والے بچے کے گلے میں ٹائی لٹکا کر ہم اسے پینٹ شرٹ پہنا کر، اگر آپ واقعہ ہی میرے آقا کے سچے غلام ہیں، سنت مصطفیٰ پہ عمل کرنے والے ہیں، پہلے اپنے بچے کو میرے آقا کی سیرت پر عمل کے لیے متوجہ کریں، انہیں میرے آقا کی سنت کے مطابق لباس پہنا کر کے صبح محلے کے مولوی صاحب کے پاس اسے میرے خیال میں باتیں میں نے زیادہ کر دی.
صرف اتنی ہی بات ہے، اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسلام کے قرب کی ضرورت ہے۔ ہم محفلوں میں بھی آتے ہیں، علماء کو بھی سنتے ہیں، اولیاء کرام کی صحبت میں بھی بیٹھتے ہیں، یہ سارا کچھ ہے، لیکن جب گھر جاتے ہیں، جہاں سے آئے ہوتے ہیں وہیں پلٹ جاتے ہیں۔ نَقْلَوْا وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، بھائی دعائیں قنوت پڑھتے ہیں نا فطر میں، نَقْلَوْا وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ کیا معنی ہے؟ خدا کی بارگاہ میں آیا بندہ مسلمان مومن آ کر جھکنے کے لیے وطر پڑھ رہا ہے، عشاء کی نماز کے بعد کہہ رہا ہے، مسجد میں کہہ رہا ہے، نَقْلَوْا وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، اے اللہ جو تیرے نافرمان بندے ہیں ان سے میں علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں، میں ان سے الگ ہوں، میں ان سے جدا ہوں، میرا ان کے ساتھ واسطہ ہی کوئی نہیں۔ جیسا مسلمان ہے خانہ خدا میں آ کر خدا کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر اللہ سے وعدہ کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں وعدہ کرتا ہے تیرے نافرمان بندوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جب مسجد سے باہر قدم رکھتا ہے پھر وہی میٹنگ، پھر وہی ماحول، پھر وہی محفل، خدا کے لیے اولیاء کرام کو ماننے والے کو، شہداء کو ماننے والے کو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے والے ہو۔ میں نے صرف آپ کی سوچ کو تھوڑا سا موڑا ہے، میں سمجھتا نہیں تھا کہ اولیاء کرام کی محفل ہے، اولیاء ہی کرام کے متعلق بات کی جاتی تو یہ زیادہ مناسب تھی، لیکن تھوڑی سی میں نے مناسب سمجھا کہ پھکی دی جائے کہ ہمارا شعور بھی بیدار ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے علامہ محمد زاہد اقبال بصرہ صاحب اپنی خیالات کریمہ سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور کر رہے تھے۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ خزانہ ہوا کرتا ہے وہیں پہ کسی پہرے دار کو بٹھایا جاتا ہے۔ جہاں پہ خزانہ ہوا کرتا ہے وہیں پہ کسی کو جہاں پہ جی میں گزارش کر رہا ہوں کہ جہاں پہ خزانہ ہوا کرتا ہے وہیں پہ پہرے دار کو بٹھایا جاتا ہے۔ خزانے کی حفاظت کے لیے کسی نہ کسی کو معمور کیا جاتا ہے۔ عزیزو، ولایت ایک خزانہ ہے۔ عزیزو، ولایت ایک خزانہ ہے۔ جہاں بھی ولی ہوگا وہاں خزانہ ہے اس کی ولایت کا۔ چور خزانے پہ ہی ڈاکہ ڈالنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ خبردار کر کے یہ کہتا ہے، خبردار، ولایت کے خزانے کو کوئی چور ڈاکو ڈکیٹ لوٹ نہیں سکتا، اس کا پہرے دار حفاظت کرنے والا میں خود ہوں۔ اب میں ایک سہیلی تھی ہے مولانا محمود مرتضی صاحب کی، ان سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ مقصود دائر میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں علامہ محمد الیاس حمدانی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب بولنا بس نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، نعرہ حیدری، فیضان ہمدم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہمیں پانچے شان والے آج اسی آیت بارہ
اللہ نو تسی پیارے لگدے ہو انسان خوشیاں ارشاد خوشیاں منایا حبیب جی شان والا جی آواز الفطری دے نکلن سونے بولے دے دل من مونے چند صدر پیدا پھرے تیرے مکھ دیا بیک صفایا حبیب جی شان والا مسیح آیت والا عرب شریف آمین باغ دیا دیدارا تیرے جے سونی سونے آٹھوں جب دیا اتبایا حبیب جی شان والا مسیح آیت والا سبحان اللہ میرے مشرد تیرے طریقت پہ محمد خان تمرے محمد ہے نات رسول دن کے سنس جاری رہے گا جاری رہے گا جاری رہے گا صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ان کے مہک دل کے گنجے جس راہ چل گئے کوچے اسادیے جس راہ چل گئے کوچے اسادیے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے سب ہم بھلا دیے جب یاد آ گئے سب ہم بھلا دیے تیری کریم سے اتنا کسی نے گا میرے کریم سے اتنا
سینے مالا دریا بہادیے تو یاد ہو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں چھوڑی لنگر اٹھاتے ہیں ان کے مہک میں دل کے گنجے ہلا دیے اللہ کیا جہنم اللہ کیا جہنم اب بھی نصر ہو رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں ملک سکون کی شاہی ملک سکون کی شاہی تم کو رضا مسلم جیسا آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں ان کے بہکنے دل کے گنجے ہلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں بس دیے مرشد کریم فرما رہے تھے علامہ صاحب آپ پڑھے آج بھی ہمدم آپ کو سن رہے ہیں کیا بات ہے کیا بات کیا پھر کہا کسی نے کہ پیر کی اور پیر خانے کی مرشد کی اور پیر خانے کی محبت ایک معراج ہے اور معراج اس عروج پر جا کر یہ حضور ہمارے جو پڑھ رہے تھے لا الہ اللہ کا جب اپنی نظر ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے جان دل ہوش و خیال سب کا مدینے جان دل ہوش و خیال سب کا مدینے پہنچے نہیں چلتے رضا سارا سامان گیا نعمتیں بھر جس سمت و ذیشان گیا ساری منشیے رحمت کا قلم ڈال گیا وقت دوسر جناب حضرت اللہ مولانا قاری آسم اور متضائی بھائی خدمت میں گزارش ہے گا کہ منقبت کے اشعار پیش کر کے بارگاہ رحمتی حضور حاضری کا شرف حاصل کرے اس کے بعد میرے مرشد کریم کا خصوصی بیان ہوگا اور سید صاحب تشریف فرمائے صاحب صاحب تشریف فرمائے اور انتہائی اہم ترین اعلان سماعت فرمائیے حضور سلطان العاشقین کا عرس مبارک اور سالانہ جلسہ دستار فضیلت جامعہ غوثیہ رضویہ سوکڑمنٹ میں 30 اکتوبر کو بہت بڑا عظیم الشان جلسہ گانپتی ہے جس میں جناب ڈاکٹر محمد اشرف حسن جلالی صاحب زیدہ مرکہو اور جناب ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری دعوت فجوز عمر قدسیہ اور طول عرص سے ملک بعد سے علماء تشریف لائیں گے سب احباب کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہاں آپ تشریف لائیں گے کیا بات آپ ایک بار روشن صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم یا حبیب اللہ فرمایا کہ 11 بجے سلام پڑھ کے یہ کہڑا موت کا ٹائم ہے جڑا پکا ہے ایک موت کا ٹائم ہے جڑا پکا ہے اسی بار جائیے تو سب 12 بجے ٹائم ملتا ہے ماشاءاللہ یہ جانے اللہ دے ولی کی زیارت کر رہے ہو ایک ولی میں ماشاءاللہ اولیاء کرام تشریف فرما نے میں اپنے والد گرامی کا لکھا ہے کلام نادیہ کلام ہے آپ نے حضور کی شان بیان کی بڑی محبت نال تسی گرنا مل کے پڑھنا دیوانہ زمانہ سارا آمنہ تیرا دیوانہ زمانہ سارا آمنہ تیرا جدا عقیدہ چپ کے پڑھے دیوانہ زمانہ سارا آمنہ تیرا دیوانہ زمانہ سارا آمنہ تیرا دنیا تے آیا کوئی سانی نہ سرکار دنیا تے آیا کوئی سانی نہ سرکار دیوانہ زمانہ سارا آمنہ تیرا رب دی سو نصیب جاگت پینے رب دی سونا نصیب جاگت پینے کیتا نظارہ جنہ مدنی سرکار دا کیتا نظارہ سارا مدنی سرکار کیتا نظارہ جنہ مدنی سرکار دا کیتا نظارہ مدنی سرکار کا اور جنہ نام جنہ نام تیرے جانکار دیتی سارا کہنا جانا ہے کہ شیر کی گولی پڑھا لو اس کو جو نہ سندر ہو جنہ نام یا رسول اللہ جنہ نام تیرے تو جانکار دیتی ہے نو کوئی دکھ نہیں ہو زندگی دی ہار نو کوئی دکھ نہیں ہو زندگی دی ہار نو کوئی دکھ نہیں ہو زندگی دی نو کوئی دکھ نہیں ہو زندگی دی ہار دیوانہ زمانہ سارا آمنہ تیرا دیوانہ زمانہ سارا آمنہ تیرا میرے والے میں لکھے سنو آپ فرمانے عشق وچ دکھ سنا سنت صدیق
البتو شاد مصطفیٰ البت صحابہ عشق وچ دکھ سیڑا اے سنت صدیق جو ڈنگ کھا کے ہسدا سی بہار وچ نار دا ڈنگ کھا کے ہسدا سی بہار وچ نار دا جو ڈنگ کھا کے ہسدا سی اے حوصلہ حوصلہ تے صبر دکھا اے حضرت بلال دا حوصلہ تے صبر دکھا حضرت بلال دا مارا کھائی جانا نال سونے نو پکار 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 دا دیوانہ زمانہ سارا آمنہ بلال دا دیوانہ زمانہ سارا آمنہ بلال دا ایک باراں دے بدلے جنے اے دتیاں دعاواں نے آلیاں دے بدلے جنے اے دتیاں دعاواں نے خلق عظیم ویکھو ساڈی سرکار دا خلق عظیم ویکھو ساڈی سرکار دا خلق عظیم ویکھو ساڈی سرکار دا دیوانہ زمانہ سارا آمنہ بلال دا آخری شعر تیرے باجو سونیا اے ساڈا کوئی بھی سہارا نہیں تیرے باجو سونیا اے ساڈا کوئی بھی سہارا نہیں حال کرتے دیکھو آگے آسی افتخار دا حال کرتے دیکھو آگے آسی افتخار دا حال کرتے دیکھو آگے آسی افتخار دا دیوانہ زمانہ سارا آمنہ بلال دا سنی نہیں شاہ صاحب کا حکم آ گیا محمود پڑھنی تسی ڈالو دے پڑھ لو سبحان اللہ نہ رہے بس میں شروع سے بیان واسطے ٹائم
ان کو حکم میں پورا کرنا ہے. وہ چند شعر میں پیش کرنا. صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا حبیب یہ دنیا آشیانہ میرے حسین کا ہے 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 ہر زمانہ ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ جس کی خاطر یہ کائنات بنی کیا بات جس کی خاطر یہ کائنات بنی بس وہ بننا تیرے حسین کا ہے حسین آگے نہ ہو بولو بس وہ میرے حسین کا ہے بس وہ میرے حسین کا ہے بس وہ میرے حسین کا ہے تیرے گھر میں جو چراغ جلتے تیرے گھر میں جو چراغ جلتے آنا جانا آنا جانا آنا جانا آنا جانا آنا جانا جگہ اونچی پڑھتے حسین آتی زیارت لگا دے گا آنا جانا آنا جانا میرے حسین کا ہے آنا جانا آنا جانا میرے حسین کا ہے آنا جانا میرے گھر میں جو چراغ جلتے ہیں تیرے گھر میں جو چراغ جلتے ہیں آنا جانا
ہے وہ ہر زمان کا یہ حسین کا ہے بلا تقریر دعوت دینا خطیب اہل سنت پرگردہ گوشت وظائف پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر صاحبزادہ محمد اقبال خان ربانی ہنگمی سجادہ نشین آستانہ علیہ چھنگمہ شریف صاحب پیر مرشد پیران واسطہ تشریف لے ہوئے مل کے آپ نعرہ مارو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حضرت علامہ مولانا پیر اقبال خان ربانی چھوڑے پیر کی نشانی شان کی زبان خان ربانی بولو چھوڑے پیر کی نشانی آمین سبحان اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يد الله فوق أيديهم وفي مقام آخر والذين معه وفي مقام آخر وكونوا مع الصادقين سبحان اللہ صدق الله مولانا ہر کے خواہد ہم نشینی باخدا ہر کے خواہد ہم نشینی باخدا ہر کے خواہد ہم نشینی باخدا نشین
مدد در حضور اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بیریا گفتائے او گفتائے اللہ ببد گرچہ از حلقوں میں عبداللہ ببد مولانا علامہ محمود احمد مرتضائی نقشبندی قادری توکلی مرتضائی ہمدمی عاشق رسول انہوں نے گل بھی انہوں نے کرنی چاہیے صبح شام گھر دے وچ شکایتاں تے اولا پہ آتے سن جی جی صبح شام دوپہر صبح بھی دوپہر میں شام اولا پہ آتے سن تے وارث صاحب پورے چھاگر معاملے سے کوئی اور بندہ نظر نہیں آیا وہ شکایت آنے کرتے سن کہ اللہ رحمت صاحب سبحان اللہ اللہ انہوں سمجھاؤ آپ نے پتہ نہیں فرمانا انہوں میرے کو سبحان اللہ انہوں سمجھاؤ آپ نے فرمایا وہ کوئی میرے کو کہہ گیا کوئی مینو لے جاوے کہتی بنا کے کیا بات کوئی مینو لے جاوے کہتی بنا کے ہتھاں وچ کڑی پیری زنجیر پائے کوئی مینو لے جاوے قیدی بنا کے مزہ آوے جے اس کچہری چ جا کے میرا بولنا سویرے سویرے ان گھر کو لے کے ہو مطلب توجہ کرنا میرے شہر کی بارگاہ کوئی بھی جڑا ہوتا سن انہوں سر چکا کے پہنا جنہ مرضی جو کچھ مرضی لیکن سر چکا کے اچھا جگہ زبان تیری شکایتیں نہیں تھی جواب یہی تھی کہ سرکار نہیں ہے نہیں آئے گی آخر کار تو بولیے دلوں کے آگے والد صاحب کہنے لگا پھر سرکار پھر کسی کہتے کرو اپنا بولی نہیں کرو ٹھیک ہے ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله
اس گل کا پتہ ہی نہیں یہ جڑی بیعت ہے کی چیز ہے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی کہ آؤ آگے بیعت کرو بیعت کرو تمام صحابہ کرام سرکار کے ہاتھ میں چاہتے کہ بیعت کر رہے ہیں ایک صحابی اس مقام سے موجود نہیں ہے حضرت عثمان غنی کو جائے سبحان اللہ سفیر مصطفیٰ بن کے مکہ المکرمہ دے وچ آپ گیا ہے افواہ پھیل گئی انہوں نے شہید کر دتا گیا سرکار نے فرمایا بھائی انہوں کا بدلہ لینے واسطے بیعت کرو سبحان اللہ بیعت ہو رہی سارے بیعت کر رہی فرمان لگے عثمان غنی نے بھی بیعت نہ کر رہی سمجھا نہیں کر رہی اصل ٹائم گزر گیا نا جی ٹائم گزرنے کے بعد گھر سمجھانے ذرا مشکل ٹائم دیتا سی 11 بجے تو 11 بجے تو بعد اگر میں تو بتاؤ جنا پتہ جو نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ ہمدم جاری رہے گا ہمدم جاری رہے گا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا ٹائم ہوئی زوردار اللہ کے میں واسط مان پڑھنا چاہیے مطلب کی ارشاد ہے وہ میری تقریر تو ہوئی کیونکہ وہ ٹائم جڑا سی نا 11 بجے 11 بجے تو پہلے ہوتی تھی پھر تقریر ہوئی سی وہ تے قضائی ادھر اللہ اللہ جو نام ہے کسی کا یہ دعوت ہے اللہ موجود نہیں فرمایا وہ بیعت کر رہی ہے امید کر رہی ہے بیعت کر رہی ہے آقا مرضی تو فرمایا سنو یہ جڑا ہاتھ ہے کھبا یہ جڑا ہاتھ ہے یہ عثمان دا سبحان اللہ اگے کون بیٹھے سن صحابہ صحابہ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ تم جھوٹ پہ بول رہی ہے عثمان کا ہاتھ ہے یہ تو تھوڑا سبحان اللہ کسی صحابی نے کہا نہ کوئی بھابی بندہ تو کیا شرط اللہ ایسے صحابی سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں نے کہا سرکار سے جو کہہ دے ہو آپ ماننا سبحان اللہ اسی تصدیق کیا نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ ہمدم جاری رہے گا ہمدم جاری رہے گا ہمدمی یا رسول یا نبی یا رسول یا نبی یا رسول رسالت یا رسول اللہ حضرت توجہ کرنا بڑے مختصر طریقے کا پروگرام سمجھا ہے یہ ہاتھ کہنا ہے بولو یہ تو بس میرے اللہ اللہ گلوں تو نہیں کرنا یہ ہاتھ کہنا ہے عثمان سرکار نے فرمایا کہ اے میرا سبحان اللہ عثمان دا اے میرا اللہ خدا سے حضرت کو عزت ہے خدا کو اپنے محبوب کی اطاعت پسند ہے میں محبوب کی فرمایا فرمایا یا میرا فرمایا یہ کہ ایک میرا بلکہ ایک میرا ید اللہ فوق ایدیہم سبحان اللہ یہ تیرا نہیں میرا یہ میرا ہائے ہائے وہ کہ گل مقام تے تسی پہنچ گئے ہو تے توجہ کرنا گل تے وہی ہے جڑی محبوب نے کی تھی یہ گل سمجھنے تو پہلے ذرا گل سمجھ لو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صافح عالما فکأنما صافحنی سبحان اللہ سبحان اللہ اور جدو ہاتھ ملاتے ہو تسی ہاتھ ملاتے ہو یہ نہ سمجھو یہ وہ دے ہاتھ نے فرمایا ہے کہ سبحان اللہ وہ دے ہاتھ نے میرے ہاتھ ہم محمود مصطفی نے دیتے ہم صاحب دے ہاتھ سبحان اللہ سبحان اللہ جو توجہ کرنا
محمود مرتضائی نے انہوں نے والد صاحب لے کے آ گئے حضور سلطان راشدین کے کول سرکار کو سمجھاؤ بیٹا آج کے بعد تیری شکایت نہیں آنی چاہیے. سرکار نہیں آئے گی. سرکار نہیں آئے گی. وہ آئی جان شکنجی اندر جو بیلنے وچ گلا جس نے آیا نالیت کی تھی حضور بیعت کر لو تے چڑھ دے وچ ٹھیکیدار عبد الرشید صاحب سن. وہ پتہ کی کہتے سر سرکار چھری پہ ہوتی وہ فرماتے تھے چھری پہ ہوتی آئی جان شکنجی اندر آپ کو جیسا بتایا نا عرض کی تھی حضور بیعت کر لو چھری پہ ہوتی آج تو بعد یہ شکایت نہ آئے. فرمایا بیٹا آج تو بعد تیری شکایت نہ آئے. حضور شکایت نہیں ہے. آپ نے میں اچھا اس طرح کر ہاتھ کے دوسرے ہاتھ کے ظاہری طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمدم صاحب کے ہاتھ میں شاہ صاحب ظاہری طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمدم صاحب کے ہاتھ میں اسی وہ لوگوں کی گل مننی ہے کہ رسول اللہ کی گل مننی ہے. سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں کہ یہ انہاں دے ہاتھ میں یہ میرے ہاتھ میں. سبحان اللہ. یہ انہاں دے ہاتھ میں یہ میرے ہاتھ میں. جس وقت رسول اللہ نے فرمایا میرے ہاتھ میں تو فوراً رب نے کہا ید اللہ اے محبوب یہ تیرے نہیں یہ میرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا فیضان حمدان فیضان حمدان. تیرے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکے تیرے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکے ہوئے کافر جنہ جنہوں نے ہاتھ دیتے ہوئے ہاتھ سے جنہ جنہوں نے ہاتھ دیتے ہیں امام حسین نبی کے یہی گل کرنا شہزادہ گرگو کبا رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی یہی گل سنا یزید نے کیا کہ میری بیعت کرو اپنے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں دے ہو. آپ نے فرمایا تیرے ناپاک ہاتھوں میں حسین کے پاک ہاتھ نہیں آ سکتا. حسین نے امامت مقام امام حسین نے یہ فرمایا کہ یزید کے ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ نہیں ہے. لیکن صدیق اکبر کی بیعت علی مرتضیٰ نے کی کیا مطلب کہ صدیق اکبر کے ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ ہے. رسول اللہ کے ہاتھ ہے. عثمان غنی کے ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ ہے. اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ ہے. اور حضرت امیر معاویہ کی بیعت حضرت امام حسن اور حسین نے کی. تو ماننا پڑے گا انہوں نے بتایا یہ رسول اللہ کے ہاتھ ہے. رسول اللہ کے ہاتھ ہے. انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها وعمر حيطانها وعثمان سقفها وعلي بابها ومعاویہ حلقتها. سبحان اللہ. بیعت کی جب بیعت کی تو حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی. فرمایا یہ وہ ہاتھ ہے جو رسول اللہ کے ہاتھ میں
صدیق اکبر کے ہاتھ میں، فاروق اعظم کے ہاتھ میں، عثمان غنی کے ہاتھ میں، مولا علی کے ہاتھ میں، حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں، امام حسن کے ہاتھ میں یہ ہاتھ آئے ہیں. آج یزید کہتا ہے حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو. آپ نے فرمایا ہاتھ دینا مشکل ہے پر سر دینا آسان. سر داد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لائیگا حسن حسین. ہمدم صاحب کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہا ہے. ارے اس مسجد کا امام اور خطیب آخری دم تک بن کر بیٹھا رہا. وجہ کیا تھی کہ بیعت کی ہے؟ وجہ کیا تھی؟ بیعت کی ہے. کیا دو گے؟ کیا لو گے؟ ہوگا کیا؟ بنا خبردار یہ باتیں نہ کرو. میرے مرشد کامل نے کہا بیٹھ جاؤ. اور محمود ہماری قبر بھی اسی مقام پر بننی چاہیے. اس نے کہا حضور مروں گا بھی اسی مقام پہ. لوگ سمجھتے سن بھوکا مر جائے گا محمود. لیکن لج پال پریت نو تو لج پال پریت نو تو جیتی بات پھاڑ دے او چھوڑ دے لج پال پریت نو تو دے لج پال پریت نو تو جیتی بات پھاڑ دے چھوڑ دے لج پال پریت نو توڑ دے. جیتی بات پھاڑ دے او چھوڑ دے لج پال سواری موڑ دے در آئے سواری موڑ دے. ایک خیل دوار مبارک لج پال پریت نو توڑ دے. سب سے پہلے تو محمود افتخار صاحب اس فیلڈ میں آئے تو ساتھی ہے جنہوں نے لے کے آئے سارے فوٹو جڑے لے کے آئے دسنا تو بیاہ بہت ہو گئے نا. اور میں دساں نہیں سارے فوٹو جی سارے فوٹو سارے نوں پوچھن رہے ہیں کہ مردہ ہی اللہ. اچھا گل سنو کوئی مفت بات کی تو نہیں کوئی پیسے کے بارے میں کوئی دانے کے بارے میں کوئی چولاں کے بارے میں کوئی چلیسیں کا کوئی نکاح پڑھنا ہے تو کتنے پیسے دو گے, چلیسوں پڑھنا ہے تو کتنے پیسے دو گے. محمود ہے لیکن یاد رکھو امام وہ ہوتا ہے جو مسجد پہ کھڑا ہو کے سب سے پہلے ہاتھ باندھ کے کعبے کی طرف منہ کر کے عرض کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. امام وہ یہ جب امام لکھے ہوگی مطلب آپ امام نہیں ہے کسی کوئی اور بڑا ہو.
الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. یہ سوکھا ہے بڑا اللہ سارے خوبیاں اعلیٰ تفضیل کرتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. آپ کو میں تعریف جو میں کسی چور نے پوچھی جناب تھوڑی تعریف کی، ڈاکو نے پوچھی تھوڑی تعریف کی، کسی نے فقیر نے پوچھی تھوڑی تعریف کی، کسی شریف آدمی نے پوچھی تھوڑی تعریف کی. تو میں تعریف کا لفظ یہ تو ہر کسی کے لیے بولا جاتا ہے. امام اہل سنت سے پوچھا حضور ترجمہ کیا کہنا ہوگا؟ تمام خوبیاں. ہائے ہائے ہائے، کیا بات. خوبی جو ہے یہ خوبوں کے لیے ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تعریف ہر کسی کو ہوتی ہے. فرمایا الحمدللہ تمام خوبیاں اللہ تعالی کے لیے جو مالک ہے سارے سبحان اللہ. مالک. ادھر توجہ کرو، جنہوں ہر چیز کا فکر ہے وہ پوچھے کی دیو گے. میں محمود افتخار میں زندگی پر خوشی کی دیو گی. اور کہ اگر مرشد نے اینا پر دے چھوڑیا ہے کچھ بوڑی کوئی. اچھا محمود اتنے تو جا کے زندگی وقت کیوں گزارے گا؟ یہی گل کی تھی. اتنے جا کے کی نام پڑھتا چیما جام اتنے جا کے تو زندگی کیوں گزارے گا؟ انہوں نے سرکار جب تسی ہاتھوں میں ہاتھ پائے نے وہ سارے تصور ہی بھول گئے. اچھا تسی اندازہ کرو میں یہ گل نہیں کی تھی نا میں بیان کی تھی اس قدر اس بندے نو اپنے پیر نال عشق سے محبت ہو گیا. سرکار نے کول بیٹھ کے پیر کو نہ دل دے وچ اللہ میں انہیں تو دلیل پیش کرنے آپ کو رہ کے بیٹھ کے انہوں نے کبھی گھر کا خیال ان کی وجہ ہے کہ جڑا آدمی چلا گیا مکی شریف کے بعد چلا گیا مدینہ شریف گیا چلا گیا جان تو بعد کچھ بھی حال کرو گھر کا خیال ہے کہنا اتنے جا کے بالکل میں سارا کچھ بھول گیا خیال ہی نہیں ہے. جڑے محبوب کی بارگاہ میں ہمہ وقت میں حاضر ہوں اس انداز میں کہ وہ فنا فی الوجود کی بھی منزل کو طے کرنا، فنا فی الشیء کی منزل کو بھی وہ طے کر رہے ہیں، پھر فنا فی الشیء کے بعد فنا فی الرسول کی بھی منزل کو طے کر رہے ہیں. پھر ان سے پوچھا جائے بتاؤ تمہیں کوئی خیال آیا؟ تو کہتے ہیں کہ جناب ہر وقت انہیں کا خیال ہے جن کے خیال میں میں ہوں. اتنا ہوشیار چلاک بندہ جڑا سیگا وہ سرکار کے سامنے جب بیٹھتا سی تو بالکل سب چکا ہے. پتہ ہی آپ فرمانا کہ جنہ کا پنڈ اتنے جا کے زندگی تیری کیویں گزری دس نہیں. یاداں تیریاں سینے تے نال لاگے میں زندگی گزارنا گا. یاداں تیریاں سینے تے نال لاگے میں زندگی گزارنا گا. یاداں تیریاں سینے تے نال لاگے میں زندگی گزارنا گا. یاداں تیریاں سینے تے نال لاگے میں زندگی گزارنا گا. یاداں تیریاں سینے تے نال لاگے میں زندگی گزارنا گا. یاداں تیریاں سینے تے نال
گزار رہا یاداں تیریاں سینے تے لال لاکے میں زندگی گزار رہا یاداں تیریاں سینے تے لال لاکے میں زندگی گزار تیری گلی کا میں سنگ اخوا کے میں زندگی گزار تیری گلی کا میں سنگ اخوا کے میں زندگی گزار بچے بھی پڑھتے پہ مہمان بھی آ رہے ہیں نظام بھی چل رہے ہیں اور محمود صاحب کوئی نہیں مسجد امام نے پر محمود صاحب کوئی نہیں مسجد خطیب نے پر محمود صاحب کوئی نہیں لیکن نظام چل رہے ان کی وجہ میں بیٹا تینوں اسے بھیج دیتا ہے نظام اسے آپ ہی چلا نظام اسے آپ ہی چلا الحمدللہ اس مسجد کے امام بھی تھے مدرس بھی تھے خطیب بھی تھے اور مقرر بھی تھے اور چمیٹے والوں سے پوچھا چمیٹے والوں بتاؤ تمہاری مسجد کا خطیب کون ہے کہ محمود صاحب اسے جانتے نا خطیب وہ کہتے نہیں سارا خطیب ہے اور میں روشن کی مرضی پڑھا اسے جناب کو ڈیوٹی ادا کر دے ڈیوٹی ایسی ادا کر دے لیکن ساری زندگی انہوں نے اس مقام پہ سبحان اللہ وہ آن تو بعد آج اگر یہ رونقاں یہ بہاراں یہ مسجد سے پرزینت مسجد لیٹر مسجد کی وسعت مسجد میں رونق اگر ہے تو محمود صاحب کے قدم رنگا فرمانے کی وجہ سے آج اس علاقے کے اندر سادات بھی موجود ہیں علماء بھی موجود ہیں حافظ بھی موجود ہیں قاری بھی موجود ہیں خطیب بھی موجود ہیں مقرر بھی موجود ہیں اور مجھ جیسا ناچیز وہاں بہت ایک ضروری جنازہ پڑھانا تھا لیکن ادھر سے بار بار پیغام اور ٹیلی فون کا رابطہ میں نے کہا میں آ رہا ہوں چلو کوئی شریف کے ختم میں سنوں میں شامل ہو گئے محمود صاحب کی محبت جو ہے وہ مجھے اور آپ سب کو یہاں کھینچ کے لے آئی ہے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اپنے شہر کامل کو نعمت کی محبت عطا کی وہ محبت اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا کی اس انداز میں وہ اپنے شہر کامل کی بارگاہ میں رہ کر فیض حاصل کرتے رہے ہمیں بھی ان کی بارگاہ کے اندر رہ کر فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن یاد رکھو کہ آخری جملہ یہ ہے کہ مولوی کا مزار تو نہیں بنتا مولوی کا دربار تو نہیں بنتا پھر یہ ہے کسی کیا بات ہے سبحان اللہ راجا راجا کر دینی میں آپ راجا ہوئی راجا راجا کر دینی میں آپ راجا ہوئی راجا راجا کر دینی میں آپ راجا ہوئی آنکھوں میں نسی تو راجا ہیر راکھو کوئی مرید ہونے کے بعد مرید جو ہے وہ اس مقام پہ نہ پہنچے جہاں محمود صاحب پہنچے ہیں پیر کوئی نہیں تنظیم آخری جملہ صاحب مدرا غالب صاحب
غازی عبد الشکور صاحب ہیں؟ لیکن یاد رکھو والدہ محترمہ فرمان لگے انہوں نے والدہ حاکم صاحب عبد الشکور میں نے عبد الشکور انہوں نے سرکار رسید پڑھ رہی ہے یہ دن بھی تمہارا ہے یہ جان سب کچھ ہی سرکار کو بھول میری نظر سے ساری نے اے انمول ہیرے میرے شیخ کامل تھے جدھر بھی تو سلام ہو الحمدللہ درشی کا ستارہ چمکتا ہوا تمہیں نظر آئے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے اس کو لکھا دیا. میں عرض کر رہا سی کہ مولوی کا دربار نہیں کرنا. پھر وجہ کی وجہ بس یہی ہے راجا راجا کرتی میں آپ راجا ہوئی راجا راجا کرتی میں آپ راجا 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 کرتی میں آپ راجا ہوئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی فیضان ہمدم، فیضان ہمدم، فیضان ہمدم. آپ راجا ہوئی راجا راجا کرتی میں آپ راجا ہوئی. آنکھوں میں روزی دو راجا ہیر نام کیوں کوئی. تو شدم تو منشدی منتن شدم تو جاشدی آتس مگو ید بادزی من دیگرم تو دیگری. میں تو ہوں تو میں ہوں میں تو ہوں تو میں ہوں میں تن ہوں تو جاؤں میں تاکہ نہ آکے بیٹے اے ہو رے او. اصل یہ کہ باپ نے پیش کیتا سرکار کو سمجھاؤ سمجھا دے سمجھا دیا اللہ. اچھا کدی تسی غور کیتا کہ تسی نماز پڑھتے تھوڑے منہ کڑے پسند ہے جی پہلے ماں موسیٰ سبحان اللہ انہوں نے کہا مر بھی گیا پر امام تو ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. اچھا جی وجہ کی میں کتنے امام بنا کے بھیجا. سبحان اللہ. ایک ہوتا امام ایک ہوتا امام ہے. اگر یہاں ہو تو امام ہے، اگر وہاں ہو تو امام ہے. سبحان اللہ.